بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں عرفان محسود۔ ڈیئر ویورز، ہندوتوا جو ہے وہ عام ریز کی طرف جا رہا ہے، اسلحے کی دوڑ کی طرف جا رہا ہے، ملٹریزم کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ساؤتھ ایشیا کو دھکیل رہا ہے ایک جنگ کے لیے۔ وہ جنگ بہت بڑے لیول پہ بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ہندوتوا لیڈ گورنمنٹ ہے، مودی رجیم ہے نیو دہلی میں، یہ جو ہے بار بار ریپیٹڈلی ایک پش کری اس ریجن کو انسٹیبلٹی کی طرف، اور پرائرٹی دے رہی ہے ملٹریزم کے اوپر، افینسو جو اکوپمنٹس ہیں وہ خریدنے کے اوپر، اور ڈپلومیسی کو ترجیح نہیں دے رہی۔ ڈپلومیسی میں تو وہ فیل ہوئے ہیں ابھی، لیکن وہ ترجیح نہیں دے رہے۔ تو یہ جو ٹریجیکٹری ہے جو کہ جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے، اور یہ پروپیگنڈا اور خون بہا کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور یہ خاموشی، برداشت اور امن کی طرف نہیں لے کے جا رہی۔ اس پروگرام میں بات کروں گا کچھ آسپیکٹس پہ، یہی ملٹرائزیشن کے حوالے سے، اور جو ساؤتھ ایشیا کو جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے، جو ہندوتوا ایلیمنٹ ہے، مودی گورنمنٹ ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں بات کروں گا جو ان کی سیکرٹ وی بیٹ ڈرون ڈیل ہے یو ایس کے ساتھ، جو مودی گورنمنٹ کی ہے۔ پھر اس میں ایک پولیٹیکل سٹنٹ جو ہے اس کے اوپر میں ایک بات کروں گا، جس کو بظاہر کے دکھایا جا رہا ہے کہ ڈیفنس پرپسز کے لیے ہے، لیکن وہ کس پرپس کے لیے ہے، کیا ان کا مقصد ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ میں بات کروں گا پاکستان کی کاؤنٹر کیپیبلٹیز کے اوپر، اور پھر جو پراکسیز اور یہ وارز جو کر رہے ہیں، جو ایجنڈا ہے ان کا، اور پھر جو نیریٹیوز کی جنگ ہے، اور بیٹل فیلڈ جو ہے وہ نیریٹیوز اور ان کی طرف لے کے جائے گی، اور کس طریقے سے یونٹی ہم نے رکھنی ہے۔ تو اس میں اگر بات کی جائے، سب سے پہلے جو میں نے ذکر کیا، جو دا سیکرٹ، ایک سیکرٹ ڈیل ہے یو ایس اور انڈیا کی، تو انڈیا نے بھی حال ہی میں سائن کیا ہے ایک کوورٹ، لوگوں کو نہیں بتایا، یہ بڑی انہوں نے صیغہ راز میں رکھا ہے، یو ایس ڈیفنس فرم جو شیلڈ اے آئی ہے اس کے ساتھ ایکوائر کرنے کے لیے وی بیٹ ڈرونز، جو کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم مینوفیکچر کر رہے ہیں ڈومیسٹکلی، اس لیے وہ بتا نہیں رہے کھلے عام، وہ تب بتائیں گے جب وہ بن جائے گا، اس کی کچھ اکوپمنٹس وہاں سے میجورٹی وہ منگوا کے یہاں پہ اسمبل کر لیں گے، اور پھر کہیں گے ہم نے ڈومیسٹکلی اس کو بنایا ہے۔ تو یہ ایک سیکرٹ ہے، اور یہ ایک بڑا افینسو کی طرف لے کے جا رہا ہے انڈیا کو۔ اور پھر یہ کیپیبلٹیز کیا انڈیا کو دے گی، یہ اٹانومس اس کا ڈیسیجن میکنگ ہے آن ٹارگیٹ سلیکشن اینڈ اسٹرائک ٹائمنگ۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ جو بھی ٹیکنالوجی ایکوائر کریں گے، اس میں ایک اٹانومس، ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن میکنگ ہوگی، اور یہ آپریٹ کرے گا ود آؤٹ پارلیمنٹری اوور سائٹ۔ دیکھیں پارلیمنٹ کا اس میں کوئی سے نہیں ہوگا کہ یہ کریں، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، اگینسٹ ہے، نہیں ہے۔ تو یہ ڈیسیجن جو ہے یہ آر ایس ایس لنکڈ جو پالیسی میکنگ ہے وہ مشینری یہ کام کر رہی ہے، اور یہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کی یہ عزائم نہیں ہے۔ تو اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بتا رہی ہے کہ جو ڈیل فالو کرے، امیڈیٹ آپریشن سندور کے بعد یہ ایک فیبریکیٹڈ سرجیکل اسٹرائک کی طرف انڈیا کوشش کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ نیریٹو بلڈ اپ کر رہا ہے، اور یہ جو ہے ایک 4.5 بلین، مطلب 4.5 بلین جو ہے یو ایس ڈالرز جو ہیں، یہ ایمرجنسی ڈیفنس پروگرام کے لیے انہوں نے مختص کر دیے ہیں، جو کہ پبلک کے ساتھ ان کی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی، اس میں عوام کی رائے نہیں لی گئی، اس میں جو ہے پارلیمنٹ کی رائے نہیں لی گئی، ان میں نہ اپر لوور دونوں ہاؤسز کو سے یہ بات خاموشی میں رکھا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم یہ ڈرون ڈیل کے علاوہ ہم بات کریں پولیٹیکل سٹنٹ کی، جو کہ بات کی جا رہی ہے، اینالسٹ جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں، یہ جو ہے ایک جنرل سیکیورٹی تھریٹ کی طرف باتیں کی جا رہی ہیں، یہ ایک انجینئرنگ کی جا رہی ہے اسی طریقے سے کہ بھئی ہم ایک سیکیورٹی کے نام کو یوز کریں، اور کریں کاؤنٹر ٹیررزم کو، کہ بھئی کاؤنٹر ٹیررزم کریں، ان سلوگنز میں جو ہے جتنا بھی ان کی انٹرنل ٹرمائل ہیں اس کو یہ کاؤنٹر کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنلی بھی کاؤنٹر ٹیررزم اور سیکیورٹی کے نام پہ یہ لوگ اٹیک کریں گے۔ سو جو وی بیٹ ڈرون کی ایک پرچیز ہے جو انہوں نے حاصل کیے ہیں، یہ ایک ان کا پروپیگنڈا جو ہے نیشنلسٹ، اس کو جو ہے ایک قسم کا ان عزائم کو یہ پورا کرے گا۔ اور یہ ایک یہ جو وی بیٹ ڈرون کے یہ لوگ چرچا کر رہے ہیں، یہ ڈومیسٹک فیلئر جو ان کے ہو رہے ہیں، جو پولیٹیکل ٹرمائل ہیں اندر، جیسے کہ اپنے لیڈرز کو یہ لوگ گرفتار کر رہے ہیں، اور اندر جو آسام میں مسئلے چل رہے ہیں اور منی پور میں مسئلے چل رہے ہیں، ان کو ماسک کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پاکستان کی جو کاؤنٹر کیپیبلٹیز ہیں اس پہ اگر تھوڑی نظر دوڑائیں، تو پاکستان کی جو سیکیورٹی آبزرورز ہیں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ 2025 جو ہے یہ اصل میں وہ 2025 نہیں رہا۔ پاکستان کی آرمڈ فورسز جو ہیں ایک نئے طور سے سامنے آئے ہیں، ان کے پاس الیکٹرانک وار فیئر سسٹم ہے، ان کے پاس اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی ہے، سائبر ڈیفنس یونٹس ہیں، جو ہم نے دیکھے جو بھی آپریشن سندور میں انہوں نے یوز کیا۔ تو اگر انڈیا وی بیٹ خریدتا ہے اور باقی اس طریقے سے اسرائیل سے انہوں نے ڈرون وغیرہ خرید رہے ہیں، تو پاکستان کے پاس الیکٹرانک جیمنگ سسٹمز ہیں جو کہ ریئل ٹائم انٹرسیپشنز کرتے ہیں، اور ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو یو ایس بیٹ وی بیٹ ڈرونز ہیں، یہ اصل میں وہ اپنے پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ یہ
بہت کم لوڈ لے کے جا سکتے ہیں. جو بم وغیرہ ہوتے ہیں یا جو باقی اس طریقے سے راکٹس ہوتے ہیں وہ ہیوی نہیں لے کے جا سکتے, اور یہ ایزیلی ڈیٹیکٹیبل ہیں اور یہ سلو ہیں. یہ ریڈار جو ہے, ماڈرن ریڈار نیٹ ورک جو ہے پاکستان کا, وہ اس کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. تو پاکستان جو ہے پہلے بھی کافی یو ایس اوریجن کے وی بیٹ ڈرون جو ہے وہ گرا چکا ہے, اور اس میں جو ہے ایک لارجر پراکسی اور ایجنڈا کی اگر ہم جب بات کریں تو یہ ڈیل جو ہے یہ بڑی جو براڈر ہم ایک بات کریں تو انڈیا اسرائیل اور یو ایس اسٹریٹجی کا ایک پرسپیکٹو ہے, کیونکہ یو ایس بظاہر تو انڈیا کو ٹرمپ کی جو بیانات ہیں وہ یہ دکھا رہا ہے کہ وہ دوری ہو رہی ہے ان کی تعلق کی, لیکن سیکریٹلی اس طریقے کے معاہدے جو ہے وہ سائن کیے جا رہے ہیں. اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی ہے پلس انڈیا ملٹریزم ہے, اپنے افینسو کو وہ کر رہا ہے, پھر اس میں اگر ہم ایڈ کریں پلس کریں یو ایس اسٹریٹجک بیکنگ کو, یہ ایکول ٹو ہوتا ہے, اٹ از ایکول ٹو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس اگینسٹ پاکستان سورنٹی. یہ ساری جو الائنس بن رہی ہے پاکستان کی سورنٹی کے خلاف ہے. لارجر لیول پہ چائنا کے خلاف جا رہے ہیں, لیکن ان پرٹیکولر ابھی جو پاکستان کی طرف سے جو افینسو ہوا ہے, جو ڈیفینس پاکستان نے اپنا ایک ڈیفینسو ایک وہ کیا تھا انڈیا کے اوپر اٹیک کیا تھا, تو اس میں ان کو ظاہر ہوا کہ ابھی ہم نے کافی انڈیا کو سپورٹ کرنا ہے, تو اگینسٹ پاکستان ہی کر رہے ہیں. تو یہ جو ٹارگیٹس ہیں یہ بیانڈ بارڈرز لے کے جا سکتے ہیں. اس میں پاکستان کی نہ صرف کشمیر کو ٹارگیٹ کیا جا سکتا ہے, یہ بلوچستان کو بھی ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ نیریٹو پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان میں ایشوز چل رہے ہیں بہت بڑے. تو ابھی جو جنگ ہے وہ بیٹل فیلڈ جو ہے وہ ایک نیریٹیوز کی ہے. تو ان نیریٹیو کی جنگ سے میرے خیال میں ہمیں بچنا چاہیے اور نیشنل یونٹی کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ یہ ہمیں اور جنگ قیاس سول وار کی طرف دھکیل سکتی ہے. تو اس پہ ہماری جو پالیسی میکر ہے اس پہ تھوڑا کام کرنا چاہیے, کیونکہ 2025 جو ہے وہ نیریٹیوز کی جنگ ہے. تو پہلے تو ہم اس میں سکسیزفل رہے آپریشن سندور کے ٹائم پہ, انہوں نے اپنا فالس نیریٹیو بیچنے کی بڑی کوشش کی. اور ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا چلوں, نیریٹیو جو ہے وہ ہمیشہ تب کامیاب ہوتا ہے جب اس میں سچائی ہو. پاکستان نے جس طریقے سے جہاز ان کے گرائے, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بات کی, انٹرنیشنل لیڈرز نے بھی بات کی, لیکن انڈیا کے پاس سچائی نہیں تھی. ان کا بہت بڑی ریسورسز ہیں میڈیا میں, ڈیفینس میں, انہوں نے بہت موبلائز کیے پولیٹیکل ڈپلومیٹک چینلز میں, لیکن وہ پھر بھی آئسولیشن کی طرف گئے. تو نیریٹیوز میں سچائی ہونی چاہیے, لیکن آج کی جنگ نیریٹیوز کی جنگ ہے. تو جھوٹ کو, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کو پہلے سے ایک الرٹ رہنا پڑے گا, اور یہ پالیسی میکرز کی جاب ہے کہ وہ, ریسرچرز کی جاب ہے کہ وہ اس پہ آگے آئیں اور ان مسئلوں کو پہلے سے ہی حل کریں پرو ایکٹیولی. تو دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ. شکریہ.